یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص قدر نہیں سمجھتا ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا جن کا بیٹا جو بڑا مالدار تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا اتنا بڑا نالائق نکلا، اتنا بڑا نالائق نکلا کہ وہ پیسوں کو پانی کی طرح بہاتا تھا، ختم کرتا تھا، پیسوں کو اڑاتا تھا۔ ایک دن باپ نے جب دیکھا میرا بیٹا پیسے کی قدر نہیں کرتا ہے، باپ نے کہا، بیٹا جب باہر سے آیا باپ تھک ہار کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بیٹا دوا تک کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت زیادہ غربت آ گئی ہے، صحت بھی کام نہیں کر رہی ہے، ایسا کرو ہمیں 50 روپے لا کر دو، ہم دوا لیں گے۔ جب اتنا کہا نہ کہا کہ ہم میڈیسن لیں گے، 50 روپے دو۔ بیٹا کہنے لگا بابا جی بس 50 روپے کی بات ہے، بس ابھی لا کر دیتا ہوں۔ گیا باہر، ایک دوست سے کہا، دروازہ ٹھگایا، کہا کہ میرے دوست 50 روپے کی ضرورت ہے، کہا کہ تیرے لیے جان حاضر ہے میرے یار۔ 50 روپے نکالا، دے دیا، لا کر اپنے ابا کے ہاتھ میں دیا۔ ابا نے ہاتھ میں پیسے لیا، دوا نہیں خریدا، وہ میڈیسن نہیں خریدا، بلکہ ابا اٹھا، بغل میں کنواں تھا، 50 روپے کی نوٹ جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ بیٹا کچھ نہیں بولا، پھر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح پھر بیٹا اٹھا، باپ بیٹھا تھا چارپائی پہ، کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ بڑی غربت آ گئی ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں، ہمیں 50 روپے چاہیے۔ کہا کہ بس اتنے سے روپے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر گیا دوست کے پاس، دروازے پہ دستک دیا، کہا کہ 50 روپے چاہیے دوست، کہا کہ لو، 50 روپے نکالا، لیا، دوڑ کے آیا، کہا کہ ابا جی لیجئے۔ اب باپ نے پھر پیسے لیا، چارپائی سے اٹھا باپ اور جا کر کنویں میں پھر 50 روپے ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی بیٹا کچھ نہیں بولا۔ تیسرے دن جب باپ نے کہا نا بیٹا 50 روپے کی ضرورت ہے، پھر جب گیا دوستوں کے دروازے پہ، دوست نے دروازہ بند کر لیا کہ ان کی تو روزانہ کی حالت یہی ہو گئی ہے، روزانہ کی ان کی فکر یہی ہو گئی ہے، عادت سی بن گئی ہے، روزانہ پیسے مانگنے آتا ہے۔ دوست نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے دوست کے دروازے پہ گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب جب کسی نے نہیں دیا، کلہاڑی اٹھایا اور وہ پھاوڑا اٹھایا، چلا گیا مزدوری کرنے، کھیتوں میں کام کرنے۔ جب وہ کام کیا نا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کبھی کام تو کیا نہیں تھا۔ 50 روپے شام کو دیا مالک نے، گھر آیا، باپ کے ہاتھ میں 50 روپے دیا۔ باپ پھر روزانہ کی طرح اٹھا، کنویں میں پیسہ جا کر ڈالا۔ بیٹا جھنجلا گیا، کہنے لگا کہ بابا جی آپ کو پتا نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کو پتا نہیں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، اس 50 روپے کی قدر آپ کو نہیں معلوم ہے، دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ باپ نے کہا میرے لال تجھے آج 50 روپے کی قدر سمجھ میں آ گئی، تو جوان ہو گیا 25 سال کا، تو نے میرے پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیا ہے، تجھے قدر سمجھ میں نہیں آئی۔ آج جب محنت کر کے 50 روپے کما کر لایا ہے تب تمہیں قدر سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہی وجہ ہے لوگوں آپ بھی اسلام کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، آپ ایمان کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا جس دن آپ نے ایمان کی دولت کو سمجھ لیا، پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو گے، آپ ٹھوکر مار دو گے۔ ایمان کی دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ تم فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے صاحبو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جہاں یہ شکر ادا کرتے ہو، یا اللہ تو نے مجھے گاڑیاں دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے بنگلے دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مکان دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے زمین و جائیداد دیا ہے، جہاں ان چیزوں کے شکر ادا کر دے گو، کبھی رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ ہمیں تو نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں گئے، لیکن تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ آپ کی سوچ ہو گئی تو یقیناً یاد رکھیے گا آپ کو
اسلام میں جینے کا مزہ آ جائے گا، ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج بے چینی بڑی پھیلی ہے۔ آج کی تقریر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں گا، انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ غور سے میری بات آپ سنیے۔ ایک بات آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ دیکھتے ہوں گے آج لوگوں کے پاس 3 منزلہ مکان بنوا لیا، 3 تلہ مکان بنوا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیا، 20 لاکھ کا بنگلہ بنوا لیا، 50 بیگھہ زمین کا مالک ہو گیا، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ ایک بیٹا مالدہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کلکتہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ انجینئر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ ماسٹر ہے، ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ اس سے پوچھئے آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، بہت سکون ہوگا زندگی میں، بڑی خوشحالی ہوگی زندگی میں، وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں سکون کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ سب کچھ تو دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری باتیں سن لیا، اگرچہ آپ غریب ہوں گے لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں یہاں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ سکون کا نسخہ کسی دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا سے پوچھنا ہے، نبیوں کے سردار سے پوچھنا ہے، آمنہ کے لال سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ حضور کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کریں گے، جھوپڑی میں رہیں گے، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ایک بات میں یہ بتاؤں گا آج اپنی تقریر میں، دوسری بات آج میں یہ بتاؤں گا، باتیں تو میرے پاس بہت ساری ہیں لیکن اگر آپ سننا چاہیں گے میں ایک بات یہ بتاؤں گا، ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہے، میں یہ بتاؤں گا آج ساری دنیا کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ جنت دے دے۔ یہ حضرت بیٹھے مولا منظور صاحب قبلہ، یہ کہیں گے ہمیشہ دعا مانگو اللہ جنت دے دے۔ جب کبھی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے، جہاں پہ آدمی ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں پہنچتا ہے، اس خانہ کعبہ پہ جیسے ہی نظر پڑے تو آدمی کو سب سے پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے، یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے لیکن کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ سنیں آج میں بتاؤں گا، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو مرد یا عورت 4 کام کر لے، ان 4 کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر سنیں گے آپ کا دل گدگد ہو جائے گا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، آپ کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر سوار لیتی ہیں اپنے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلیں سور جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتی ہیں، آپ کی گھر کی بیٹیاں دیندار بن جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتے ہو مسلمانوں، آپ کے گھر کے بچے دیندار بن جائیں گے۔ یہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے آج ساری چیزیں سوچتے ہیں، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بعد میں سوچیں، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا بچہ مصطفیٰ کا عاشق کیسے بنے گا، میرا بچہ قرآن پڑھنے والا کیسے بنے گا، میرا بچہ نمازی کیسے بنے گا، میرا بچہ دیندار کیسے بنے گا۔ آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی میری باتیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں منتر بھی پڑھ دوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولے یا حبیب اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔
माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, फिर मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा, फिर मैं अपने बैग को भी खोलूंगा। मैं अक्सर बैग को कहीं कहीं खोलता हूँ, लेकिन अगर आपने ज़हन बना दिया इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और एक बात बता दूं, मेरे नबी का गुंबदे खजरा, बोलो 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, गुंबदे खदरा जरूर देख लेना जाकर। ये गुंबदे खदरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है तो फिर सामने से देखते गए आशिक तो आंसू के कतरे निकलते गए और जबान से यही गुनगुनाते गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। आप भी याद करके जाओ, माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ। यहाँ से घर जाना तो गाना ना गुनगुनाना, म्यूजिक ना सुनना, तराना और किसी चीज का ना गुनगुनाना, बल्कि जब घर जाना तो फिर नाते नबी का ये तराना गुनगुनाना कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबदे खजरा, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है। जब आशिक पहुंचते हैं ना मदीने में तो ऐसे रोते हैं मक्का मदीना शरीफ में, अल्लाह अकबर। लोगों को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि सारी खताएं इनको याद आ गई है। हम जैसे गुनहगार पहुंचकर न रोए। जब गौसे आजम के ताल्लुक से आता है, गौसे आजम खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर ऐसे रो रहे थे, कोई शख्स देखने वाला सोचने लगा सुनकर ये कौन गुनहगार है जो इतना रो रहा है। जब चादर को हटाकर चेहरे को देखा वो कोई और नहीं, वक्त के गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जात थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए हैं, वो गौसे आजम जो मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट से पैदा हुए हैं अल्लाह का वली बनकर। कुछ लोगों को अल्लाह बाद में विलायत अता फरमाता है, लेकिन गौसे आजम ऐसे वली है जिनको अल्लाह ने उनके माँ के पेट ही में उनको विलायत अता फरमा दिया था। वो गौसे आजम इतना रोते हैं, लेकिन हमें अपने गुनाहों का क्या हमें कुछ याद नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि हमने कितनी खताएं की है। अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। जो आदमी गुनाहों को याद करके रोता है उनके दिल को अल्लाह साफ सुथरा फरमा देता है। गुनाहों को याद करके रोया करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, कम हंसा करो और ज्यादा रोया करो। ज्यादा रोने वाला बंदा अल्लाह को पसंदीदा होता है, ज्यादा रोने वाला बंदा अल्लाह का प्यारा हुआ करता है। गौर से सुनो लोगों, अगर सुनना चाहते गए मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज कर देता हूँ ताकि आप पे मेरी बातें जो मैंने वादा किया है वो बातें मैं आपको बता कर जा सकूं। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं मंत्र। अरे भाई बोलो ना, इजाजत है? माशाअल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग यहाँ पर बैठे गए मालिक इन सब को
لمبی عمر عطا فرما اور اس وقت تک موت نہ دینا مولا جب تک کہ تیرے حبیب کے روضے پر حاضری نہ نصیب ہو جائے. یہ وقت نازک ہے، اس وجہ سے آپ جلدی جلدی سنتے چلو. میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنیں، ایک منتر پڑھتا ہوں. یو مام جمنادم شوے تلوک مہیشورم. او بھائی صاحب تھوڑا سا ایک کو کم کیجئے، ایک کو ہلکا سا کم کر دیجئے، زیادہ نہیں. یو مام جمنادم شوے تلوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی ادھرما بھی بھوات کشنا پردشینتی کلستریکیا استریشو تشتاشو واڑشنے جایتے ورن شنکر وایردے جرمگنی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمشتے ششاہشکرتا پونشت بھویو پی نمو نمشتے گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتوی مدھیم اوروسکیارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر کروم پرانم پرادیپم سوموتی وشویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسینا سادو اشٹ اشچرج گنوتی گریگ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناپ بریتا لید گچھدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے، نام گئے پنڈت سومناتھ ورما. وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں سنو سنو مصطفیٰ کا پیغام کیا گئے. مصطفیٰ کے پیغام کو زمانے والوں کے سامنے عام کرتا گئے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں شرنಯ ಗುರು ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯರಿಚಾರ ಮಗ ಶುಭ ಸಾಗರ ಚರಣನಗೆ ಗುರು ನಾಮ ಉಜಾಗರ कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे. और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे. अब जरा सुनना लोगो, मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है. एक किताब है भागवत गीता, मैंने इसका भी एक मंत्र पढ़ा है. मेरे पास एक किताब है रामायण जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है. मैंने रामायण का भी एक चौपाई मैंने पढ़ी है. इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है. और मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में मानवता का अगर पैगाम कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब तो हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानवता का पैगाम देता है तो वो मजहब इस्लाम दिया करता है. इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा. जो लोग कहते गए आज टीवी पर बैठकर मीडिया वाले चीखते गए और चिल्लाते गए और कहते गए देखो मुसलमान ऐसा होता है, देखो मुसलमान ऐसा होता है. आज टीवी में बैठकर कुछ लोग हर वक्त फूट डालना चाहते गए, लेकिन हम तो जलसों से पैगाम देते गए. चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है. हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है. हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते गए, लेकिन कुछ लोग फाड़ने की बात करते गए, कुछ लोग तोड़ने की बात करते गए और ये मीडिया वाले दिखाते गए देखो इस्लाम ऐसा है. मैं कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूं क्या आपने किसी मुसलमान को वैसा देखा है जो टीवी मीडिया वाले बताते गए, जो लोग कहते गए कि आईएस ने ऐसा कर दिया या उसने फलां जगह खून बहा दिया. अल्लाह की कसम हमारा मजहब आईएस वालों को देखने की इजाजत नहीं देता. हमारा मजहब किसी टेररिस्ट और आतंकवादी को देखने की इजाजत नहीं देता. हमारा मजहब तो मानवता का सम्मान सिखाता है. हमारा मजहब तो
انسانیت کا پیغام سکھاتا ہے. ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اگر راستے میں تم چلو تو اگر ایک کانٹا بھی نظر آئے, ایک چھوٹا سا پتھر نظر آئے, اس پتھر کو اس نیت سے ہٹا دو کہ اس پہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق چلے گی, کوئی بھی انسان چلے گا, چاہے وہ ہندو چلنے والا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, کوئی بھی چلنے والا چلے گا, کہیں اس کو ٹھوکر لگ کر تکلیف نہ ہو جائے. اس نیت سے اگر تم پتھر کو راستے سے ہٹا دو گے, ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے. لیکن آج جیسے ٹی وی والے دکھاتے ہیں, ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام مانوتا کا پیغام دیتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ آج پوری دنیا جو بوکھلائی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. جو لوگ یہ بولی بولتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے, اللہ کی قسم کہتا ہوں اسلام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ کبھی اسلام مٹنے والا ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھیں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب, سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے, آج برطانیہ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج یورپ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج انگلینڈ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے. لیکن میرا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے نظر آتا ہے. اس لیے کل اگر دن میں 1000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے, آج روزانہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں, اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں آج جتنی پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑے گئے, ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے گئے. ہم تو کہتے گئے صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو, اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. ہم تو یہ پیغام دیتے گئے زمانے والوں کو, لیکن زمانے والے چیختے گئے, زمانے والے چلاتے گئے. میں کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ٹٹول کر دیکھو, مسلمان کسی چیز کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے. مسلمان, لوگ کہتے ہیں مسلمان بھڑک جاتا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے مجمع میں سے 8 سال کے بچے کو اٹھا کر کوئی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں میں گالی دوں گا تو بھڑک جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارا 8-10 سال کا بچہ بھی ہمیں گالیاں دینا ہے دے لو, ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے لو, ہمارے باپ کو گالیاں دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں تو نے ادنا سی گستاخی کی پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو جیتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے, اور موت بھی آئے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی. اس وجہ سے ہمارا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم تو اس طرح کی زندگی جیتے گئے اور ہم تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے گئے. یاد رکھنا ہم نے کیا کہا, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میں یہ آن ریکارڈ بولتا ہوں. آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا غور سے دیکھیے گا. میرے پاس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. ایک کتاب کا نام علامہ دہلان زینی, کتاب کا نام سیرت النبویہ, اس کتاب
کتاب میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا۔ اللہ اللہ، ذرا سنیے گا، علامہ دہلان زینی فرماتے گئے کہ آپ پوری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ پہ جمع کر دو اور جناب محمد الرسول اللہ کی عقل کو ایک جگہ پہ رکھی جائے تو پوری دنیا کی عقل ایسے ہوگی جیسے بڑا سا ریگستان میں، بڑا سا بالو والی زمین میں، ریتیلی زمین سے ایک چٹکی آپ اس سے ریت اٹھائیں، اگر ناخون ڈبائیں گے اس میں ناخون کے جتنے ذرات نظر آئیں گے ان سارے ذرات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں دھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے۔ او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو زمین، تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے، اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین you are our God, you are praying for you، او زمین تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا ایک شخص نے لیا، 100 گرام کے مٹی کا ڈھیلا، 50 گرام کا ایک پتھر ہاتھ میں لیا، پتھر سے 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو ٹکرایا، 50 گرام کے چھوٹے پتھر سے مٹی کا بڑا سا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا او مٹی 100 گرام تو 50 گرام پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے پہاڑ کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور جب پتھر کی پوجا شروع کر دیا لوگوں نے، آپ چھتیس گڑھ علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے راج محل علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے صاحب گنج علاقے میں چلے جاؤ، ایسی ایسی مشینیں وہاں موجود ہے جس مشین میں بڑا سا بڑا چٹان اگر رکھ دیا جائے تو بڑے سے بڑے پتھر کو مشین پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑا دیتی ہے، مشین پیس کر اسے دھواں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا کے قبضے میں آ کر پتھر چکنا چور ہو گیا اور وہ پتھر بالکل سرما کی طرح بن گیا، لوگوں نے کہا او پتھر تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پھر لوہے کو اپنا خدا مان لیا، لوگوں نے برسوں لوہے کی پوجا کرتا رہا۔ جب لوگ برسوں لوہے کی پوجا کرتے رہے، لوگوں نے کہا لوہا تو بڑا مضبوط ہے، تو نے پتھر کو بھی توڑ دیا، تو نے پتھر کو سرما بنا کر اڑا دیا۔ اب لوگوں نے لوہے کی پوجا کرنا شروع کیا، لوگوں نے لوہے کی عبادت کیا بہت دنوں تک۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اس میں لوہے کے رڈ کو ڈالا، سریا کو ڈالا، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد لوہا اتنا پک گیا کہ اسے پیٹ پیٹ کر لوہار نے ایک ہاتھ کے لوہے کو 2 ہاتھ کا بنا دیا۔ اب کہا کہ او لوہا
تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تو آگ میں جا کر پگھل گیا۔ آگ کی لوگوں نے پوجا شروع کر دیا، آگ کی لوگ عبادت کرنے لگے۔ جب آگ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے، اچانک بارش ہو گئی، بارش کے چند قطرات اس آگ پہ جیسے ہی پڑے آگ بجھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کو لوگ خدا ماننے لگے، ندی تالاب کی پوجا کرنے لگے، گنگا اور جمنا کی لوگ پوجا کرنے لگے، پانی کو لوگوں نے اپنا خدا مان لیا۔ جب سائنس اور ترقی کرنے لگی، سائنسدانوں نے اور زیادہ محنت کیا، سائنسدانوں نے اور زیادہ جب محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو سائنسدانوں نے تحقیق یہ کیا، غور سے سنیے، تحقیق یہ کیا کہ یہ جو پانی ہے کیسے بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ بادل آسمان پہ بھاپ کی شکل میں پہلے جمع ہوتا ہے اور اوپر سے بادل اپنے شعاعوں کو پانی پہ لگاتا ہے اور وہ بادل بھاپ جب بن کر وہ گرم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر پہ جب زیادہ رکھا جائے اس پہ بھاپ بنتا ہے، اس کے بعد بادل سے بارش ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے جب پانی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے کہا کہ او بادل تو کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ سورج اپنی شعاعوں کو پانی کے سطح پہ لگاتا ہے اور وہ بھاپ بنا کر اوپر اڑاتا ہے، یہ سارا سورج کا کمال ہے۔ لوگوں نے مٹی کو چھوڑا، لوگوں نے پتھر کو چھوڑا، لوگوں نے پانی کو چھوڑا، لوگوں نے آگ کو چھوڑا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ اور سورج کو خدا ماننے میں جاہل سے لے کر پڑھے لکھے لوگ تک ملوث تھے، بڑے بڑے سائنسداں بھی اس سورج کی پوجا کرنے میں لگے تھے۔ لیکن جب لوگ سورج کی پوجا کرنے لگے دنیا والے تو رب کی مشیت کو جلال آیا۔ سن 571 عیسوی میں حضرت عبداللہ کے پشت انور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہر سے 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت جناب عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تو فرمایا اے علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ کہا یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں، نوکر آپ کا ہوں، پھر میں نماز قضا پڑھوں گا، اتنا کہنا تھا۔ کہا اے علی تو ذرا بولو ادا پڑھنی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے سورج کو پلٹا دیا، پشچم سے جب پلٹایا سورج کو تو یہ جواب تھا بڑے بڑے سائنسدانوں کا، یہ جواب تھا بڑے بڑے عقل مندوں کا، اور حضور نے بتا دیا او دنیا والو، جس سورج کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جس سورج کی تم عبادت کرتے ہو، وہ میرے اشارے پہ ناچا کرتا ہے، وہ میرے اشارے پر پلٹا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سب سے بڑے عقل مند ہیں حضور۔ حضور نے اسلام لایا، حضور نے لوگوں کو بتایا لوگوں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ غور سے سنو اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام پیغام یہ دیتا ہے آج ساری زندگی گھوم لو، ساری دنیا گھوم لو، سکون نہیں ملنے والا۔ یاد رکھنا جتنی بھی دولت آ جائے، جتنے بھی خوبصورت ہو جاؤ، دنیا میں کوئی سکون سے نہیں جیتا ہے۔ سکون سے وہی جیے گا جو مدینے والے مصطفیٰ کے فارمولہ پہ عمل کرے گا۔ غور سے سننا کون سا فارمولہ پہ عمل کرے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہو ہمارے پاس دولت آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس بنگلہ آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس زمین آ جائے ہم سکون میں رہیں گے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون کن چیزوں میں ہے؟ بنگلہ میں سکون نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو ہم ان کی طرح بن جائیں گے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی؟ آج ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر سوچتا ہے اگر میں موٹر سائیکل پہ آ جاؤں گا میری زندگی میں سکون آ جائے۔ موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتے ہیں 4 ویلر میں خرید لوں گا میری زندگی میں سکون آ جائے۔
جائے گا. فور ویلر والے سے پوچھو, وہ کہیں گے میں ہوائی جہاز خرید لوں گا, مجھے تب سکون آئے گا. ایک مرتبہ کی بات ہے, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کتابوں میں تو میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور زمانے والوں کے لیے وہ آرٹیکل فٹ آتی ہے. وہ آرٹیکل کیا ہے, غور سے سنیے. آرٹیکل میں یہ لکھا تھا, میرے ایک دوست نے آرٹیکل بھیجا, کہا کہ ایک کوا تھا, کوا. وہ کوا آپ سمجھتے ہیں کوا؟ ارے بولے نا بھائی, کیا بولتے ہیں آپ لوگ کوا کو؟ کیا بولتے ہیں؟ کوا بولتے ہیں. کوا کس کلر کا ہوتا ہے, ذرا بول کر بتائیں کس کلر کا ہوتا ہے؟ کالا کلر کا. ایک دن کوا بڑا مرجھا کر بیٹھا تھا. کوا سوچنے لگا میں کتنا کالا کلوٹا ہوں, وہ بگولا کتنا سفید ہے. بگولا سمجھتے ہیں نا, بگولا, بگلا, اچھا بگلا. کوا بڑا کالا کلوٹا. وہ بگلا کے پاس ایک دن مرجھائے لب و لہجے میں جا کر کہنے لگا, کہا او بگلا, بگلا میرے بھائی, تو کتنا وائٹ ہے, تو کتنا سفید ہے, تو کتنا خوبصورت ہے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ کو تیر دکھا کر اڑا دیتے ہیں, دھنوش دکھا کر اڑانے لگتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں وہ بھی ڈنڈے سے مارتے ہیں, بوڑھے دیکھتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں, عورتیں دیکھتی ہیں وہ بھی مارتی ہے. اے بگلا, تیرا رنگ کتنا خوبصورت ہے, تو کتنا اجلا ہے, تو کتنا سفید ہے. بگلا کہنے لگا او کوا میرا بھائی, ارے تو مجھ کو کیا دیکھتا ہے, میرے پاس تو صرف ایک رنگ ہے. جا کر طوطے کو دیکھو, لوگ کتنا پیار کرتے ہیں, لوگ اس کو کتنی محبت سے پکارتے ہیں, جسے دیکھو مٹو مٹو کہہ کے پکارتے ہیں. طوطا اتنا خوبصورت ہے, وہ ہرے رنگ کا طوطا, وہ سبز رنگ کا طوطا, گلے میں لال کلر کا پٹا بھی ڈلا ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آ جاتے ہیں. اتنا کہنا تھا, سننا تھا. اب وہ کوا اڑا اور ایک پنجرے میں طوطا نظر آیا. اس طوطے کے پاس, پیروٹ کے پاس وہ کوا گیا, کہنے لگا طوطا میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے, تو ہرا رنگ کا, کیا مٹھاس تیرے آواز میں ہے, میں کائیں کائیں کرتا ہوں, لوگ میری آواز سننا نہیں چاہتے, لوگ تیری آواز سننے کو ترستے ہیں. تو کتنا خوبصورت ہے, او طوطا کتنا خوبصورت ہے, تو گلے میں لال کلر کا پٹا بھی ڈلا ہے, ہرا کلر تیرا جسم ہے, وہ تیرے چونچ لال لال رنگ کے, کتنا اچھا تو لگتا ہے. وہ طوطا کہنے لگا او کوا میرا بھائی, ارے مجھ کو تو کیا دیکھتا ہے, میرے پاس تو صرف دو رنگ ہے, ایک سبز رنگ ہے, ہرا رنگ ہے, اور ایک گلے میں اس کا لال سا پٹا ڈلا ہے. لیکن اگر خوبصورتی دیکھنی ہے, مور کے پاس جا کر دیکھو, مور کو دیکھو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا, اس کے ہر پنکھ میں الگ الگ ڈیزائن بنا ہوا ہے. یہ کوا کہا کہاں مور ملے گا, کہا پھلا چڑیا گھر کولکاتہ چلے جاؤ. اب وہ کوا جا کر مور کے پاس پہنچا, کہنے لگا او مور میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے, تو تیرا کلر اتنا اچھا ہے, لوگ مالدہ سے تجھے دیکھنے آتے ہیں, لوگ بردوان سے تجھے دیکھنے آتے ہیں, لوگ فرکا سے تجھے دیکھنے آتے ہیں, اتر دیناج پور, دکن دیناج پور, جھارکھنڈ سے لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں, تو کتنا خوبصورت ہے مور میرا بھائی. مور کہنے لگا ارے تم میری خوبصورتی کو تو دیکھ رہے ہو, لیکن مجھ سے اچھی زندگی تمہاری ہے. کہا وہ کیسے, کہا کہ اگرچہ تو کالا کلوٹا سہی, میں اگرچہ خوبصورت ہوں, لیکن یہ خوبصورتی کا کیا فائدہ, اسی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے پکڑ کے مجھے قید میں ڈال دیا ہے, لوگوں نے پکڑ کے مجھے بند کمرے میں رکھا ہے, ایک جالی میں بند کر کے رکھا ہے. مجھ سے خوبصورت تیری زندگی ہے, مجھ سے خوبصورت اور اچھی تیری زندگی ہے کوا. ارے کالا ہے تو کیا ہو گیا, کم سے کم جہاں چاہتا ہے اڑ کے تو چلا جاتا ہے, جس ٹہنی پہ ڈالی پہ درخت پہ چاہتا ہے اس درخت پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے. مجھ سے خوبصورت تیری زندگی ہے. یہی حالت انسانوں کی ہو گئی ہے جو زندگی میں سکون نہیں ہے. ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے بڑے سکون میں موٹر سائیکل والا ہے, وہ موٹر والا سوچتا ہے کہ یہ فور ویلر والا بڑے سکون میں ہے. کبھی جا کر پوچھو فور ویلر والے سے, کبھی مکان والے سے پوچھو, کبھی زیادہ پیسے والوں سے پوچھو, اس کو اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی ہے کہ ہمارا پاس اگر پیسہ کم ہو گیا تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہماری بیوی کا کیا ہوگا, ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا, ہماری ماں کا کیا ہوگا, ہماری بہن کا
کیا ہوگا؟ ہم نے گجرات میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے گھر میں میرا انتظام تھا، احمد آباد میں اتنا بڑا مالدار شخص ہے جن کی چار فیکٹریاں ہیں سریا بنانے والی، رڈ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، لوہے کو پگھلا کر۔ لیکن آپ جانتے ہو جب میں بیٹھا، حضرت ہلچل سیوانی صاحب قبلہ جب بیٹھا، سامنے میں گجراتی تھالی لا کر رکھا، گجراتی تھالی بہت مشہور کھانا ہے، سامنے سجا دیا۔ ہم نے کہا آپ بھی آئیے، کہا مفتی صاحب آپ کھانا شروع کریں۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا میرا کھانا بعد میں آئے گا، ڈاکٹر نے مجھے احتیاط کرنے کو کہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تمہیں زیادہ دن زندہ رہنا ہے تو پھر ایسا ویسا کھانا کھاؤ گے، مسالہ دار کھانا کھاؤ گے تو تم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ جب ان کا بیٹا ٹفن لے کر آیا تو صرف دال اور سوکھی سی روٹی پڑی تھی، اسی سوکھی روٹی کو دال میں بھگوتے جاتا تھا، منہ میں ڈالتا جاتا تھا۔ میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، آپ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرو، یا اللہ ہمیں تو نے غریب تو بنایا ہے، کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے، کم سے کم اس کی طرح پریشان حال تو نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ چار چکے والا ہوائی جہاز والے کو نہ دیکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر زندگی میں سکون چاہیے کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تیری زندگی میں اضطراب پیدا ہو جائے گا، تم ٹینشن میں چلے جاؤ گے اور یہ کہو گے یا اللہ اس کو اتنا مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یاد رکھنا اگر دیکھنا چاہتے ہو اوپر والوں کو دیکھو گے ٹینشن میں چلے جاؤ گے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ایک بائک والا فور ویلر والے کو نہ دیکھے بلکہ سائیکل والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے میرے مولا کم سے کم سائیکل والے سے تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ ایک سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم اس سے بہتر تو نے مجھ کو رکھا ہے، اس کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے، مجھے تو نے سائیکل عطا فرمایا ہے۔ ایک پیدل چلنے والا بغیر پاؤں والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم تو نے ان کی طرح لاچار تو نہیں بنایا ہے، ہمیں کم سے کم پاؤں میں چلنے کی طاقت تو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اوپر والوں کو مت دیکھو کبھی بھی، نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر نیچے والوں کو دیکھو گے زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور غور سے سنو، اگر زندگی میں سکون چاہیے، زندگی میں سکون آرٹیفیشیل چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے آرٹیفیشیل چیزوں میں نہیں بلکہ قدرتی چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اگر پیاس لگ جائے آپ کیا کرتے ہو؟ پانی جب تک آپ نہیں پیئیں گے، آپ مان لیں پیاس لگ جائے، آپ پیاس لگنے پہ اگر آپ کولڈ ڈرنک پی لو، آپ اسپرائٹ پی لو، آپ تھمس اپ پی لو، آپ کوکا کولا پی لو، آپ مرنڈا پی لو، آپ مازا پی لو، آپ جو بھی چیزیں لوگوں نے بنائی ہے اس چیز کو آپ پی لو، آپ کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے۔ اگر پیاس بجھانی ہے ٹھنڈا پینے کے بعد بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر پیاس کی شدت سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا، لوگوں کی بنائی ہوئی دنیاوی چیزوں میں سکون مت تلاش کرو، قدرتی چیزوں میں سکون تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ مکان والا جھونپڑی والے کو دیکھے، جھونپڑی والا فٹ پاتھ والے کو دیکھے، جاؤ دلی کی سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ جا کر دیکھو، کولکاتہ کے فٹ پاتھ پر جا کر دیکھو، تمہیں اگر وہ مٹی کا بھی گھر اللہ نے عطا فرمایا ہے وہاں جا کر دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ کتنے مزدور ایسے ہیں جو مزدور فٹ پاتھ پہ جا کر سو کر رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر سکون حاصل کرنا ہے ایک نسخہ پہ پہلے عمل کرو، جب بھی دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، دنیاوی چیزوں میں اگر دیکھنا ہے تو کس کو دیکھیں گے؟ اونچا بولے، کس کو دیکھیں گے؟
माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20 ईंट अपने कांधे पे पीठ पर लेकर, वो 20-20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला, 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है। इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता। तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमाइश अपने शौहर से न करेगी, अपने स्वामी से कभी बेजा फरमाइश न करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो। बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर गरीब हो, सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की इधर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूँगा ऐसा क्योंकि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। कभी आपने देखा है कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा मत करो 20 लाख रुपए
रुपए खर्चे मत करो। 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है, आप दिल में जगह दे मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया, हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियाँ हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते गए पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो, मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए, 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो, हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिब सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो, अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों गए, कभी सोचा गए? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन दिन रात रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर, वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है ए देखो गरीब की बेटी आ रही है। रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो
تو میرے باپ کو اللہ نے دلدار بنایا ہے، میرے باپ نے بھی مجھے نیا کپڑا لا کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، امیر کی بیٹیاں کہتی گئے او غریب کی بیٹی اور رکشہ چلانے والے کی بیٹی، ارے سن، تیرے باپ نے کپڑے تو دیا ہے، کیا ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی دیا ہے؟ جب اتنا سننا تھا کہنے لگتی گئے او امیر کی بیٹیوں تانے مت دے، تو جانتی گئے میرا باپ کہتا گئے کہ او میری بیٹی میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر تو کہے تو میں آسمان سے چاند تارے تیرے قدموں پہ لا کر ڈال دوں گا۔ میرا باپ جب چاند تارے لا کر دے سکتا ہے، میرا باپ 30 روپے کی کانچ کی چوڑیاں نہیں دے سکتا، رک ابھی میں گھر جا کر لے کر آتی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ غریب کی بیٹی جاتی ہے، رونے لگتی ہے بابا امیروں کی بیٹیوں نے ہمیں تانے دیا ہے، ہمیں کانچ کی چوڑیاں چاہیے۔ باپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، 1 روپے بھی نہیں نکلا۔ باپ کہنے لگا بیٹی آج معاف کر دے میری گڑیا، کل تیرا باپ اوور ٹائم رکشہ چلائے گا، رات کو دن کو رات کر کے رکشہ چلائے گا، لیکن تیرے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آئے گا۔ سمجھایا بہت، کہا بابا آپ کہاں چاند تاروں کی بات کرتے ہو، کانچ کی چوڑیاں لا کر نہیں دے سکتے ہو؟ اتنا سننا تھا، وہ غریب کی بیٹی مزدور کی بیٹی رونے لگی۔ باپ نے سمجھایا، کسی طرح عیدگاہ کی طرف باپ نکلا۔ اس مزدور رکشہ چلانے والے جب عیدگاہ کی طرف گیا، عید کی نماز سے امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا، ایک بچہ دوڑ کر گیا، کہنے لگا چچا جان غضب ہو گیا، چچا جان غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھتیجے؟ کہا کہ چچا آپ کی 6 سال کی گڑیا پھانسی کے پھندے سے لٹک کر آتم ہتیا کر لی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا لوگوں، آپ 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ پوچھو اس رکشہ چلانے والے سے، اگر ان کے پاس 30 روپے ہوتے، ان کی 7 سال کی گڑیا اس کی بیٹی پھانسی کے پھندے سے نہیں لٹکتی۔ اس لیے غریبوں کو مزدوروں کو مزدوری پوری دیا کرو، اور جس مزدور کو گاؤں میں کوئی نہیں لے کر جاتا ہو اس مزدور کو تم اپنے یہاں کام پر لے کر جاؤ۔ 4 مزدور ہو کی ضرورت ہو، 3 مزدور کو ہٹھے گٹھے کو سب لے جاتے ہو، ان 3 کے آڑ میں ایک کمزور شخص کو بھی لے کر چلے جاؤ، جس کو گاؤں میں گرام میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، وہ جائے گا کیا کرے گا؟ 10 بانس کم کاٹے گا، 10 ڈلیا مٹی کم اٹھائے گا، 10 کدال کم چلائے گا، 10 اینٹ کم اٹھائے گا دن بھر میں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اس غریب شخص کو کمزور کو آپ نے مزدوری پہ رکھ لیا، آپ 400 روپے شام کو دو گے، اگر وہ 400 روپے لے کر جائے گا، نہ جانے اس کے گھر میں کتنوں دنوں سے گوشت نہیں بنا ہے، وہ گوشت اگر لے کر چلا گیا، اس کے بچے گوشت کھا کر دعائیں دے دیں گے، وہ بچے یہاں مسکرائیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ مسکرانے لگیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی مزدوروں کی مزدوری مت مارا کرو۔ اور یہ چلن بہت زیادہ چلی ہوئی ہے، وہ پھلاں ٹھیکیدار صاحب وہاں لے کر گئے، 1 مہینہ کھٹایا، 1 مہینہ کھٹوانے کے بعد بغیر پیسہ کے گھر بھیج دیا۔ یہاں حضور فرماتے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دیا کرو، کام کروانے والے کو اس کی اجرت دے دیا کرو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے غریبوں کی مدد کرو؟ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، سنو سکون تبھی ملے گا، پڑوسی سکون سے سوئے گا، اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ محلے میں اگر ایک انسان بھوکا رہ گیا، ایک شخص کی بیٹی اگر کنواری رہ گئی، تو یاد رکھیے گا سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا آج مسجد کے لیے جلسہ کرواتے ہو، مدرسہ بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو، مسجد بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو، ہر تنظیم بنی ہے، کوئی تنظیم ایسی بھی تو بنے، کوئی کمیٹی ایسی بھی تو بنے، کچھ نوجوان ایسے بھی تو رہیں کہ سنو سال بھر ہم کمائیں گے، ان میں اتنا پیسہ کچھ پرسنٹیج نکال کر، اتنا پرسنٹ نکال کر رکھ دیں گے، اور سال بھر میں اتنے لاکھ ہو جائیں گے، ان سے ہم محلے کے غریب باپ کی بیٹی کی شادی کروا دیں گے۔ اگر ان کی
بیٹی کی شادی ہو گئی، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں خوشحالی اللہ ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں بھی اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ اس لیے خبردار خبردار، مزدوروں کو مزدوری فل دیا کرو، جسے کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ اسے لے کر چلے جاؤ، آپ اس کو پوچھو ہم اور آپ کیا ہیں، مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ آج تو لوگ غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، حضور کی زندگی کا کبھی مطالعہ تو کرو۔ مکہ کی سرزمین ہے، حضور باہر دھوپ میں، ایک گڑیا آ گئی، کھڑی ہو گئی ایک عورت جس کو مکے والے پاگل کہتے تھے، یہ عورت پاگل ہے، بکتی رہتی ہے۔ ایک دن اچانک حضور کو بلاتی ہے، یا رسول اللہ کچھ فریاد لے کر آئی ہوں۔ حضور چلے گئے، وہ چلچلاتی گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، جون جولائی کا مہینہ، وہ گرمی سخت دھوپ میں حضور کھڑے گئے۔ حضرت عمر آ گئے، صدیق اکبر آ گئے، یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے، اس کی کون سنتا ہے مدینے میں، اس سے کون بات کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے۔ حضور نے فرمایا او صحابیو، اس کی مکے میں تو کوئی نہیں سنتا ہے، اگر میں بھی نہ سنوں تو پھر درد دل یہ بیان کرنے کس کے پاس جائے گی۔ کبھی سوچ کر تو دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لو، مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ کی قسم زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سنو، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے گھر میں سکون ڈالنے والا بن جاؤ، اللہ تیری زندگی میں سکون ڈال دے گا۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر حسد مت کرو، جلن مت کرو، دوسروں کی بربادی مت چاہو، ان کے لیے دعا کرو میرے مولا تو جب اس کو دے سکتا ہے مجھے تو کیوں نہیں دے سکتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، یہ کہہ کے دعا مانگو۔ میں نے کیا کہا، اگر سکون چاہتے ہو اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو شیخ سعدی کے تعلق سے آپ نے سنا نہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دمشق میں جا رہے تھے، جامع مسجد کے قریب پہنچے نا تو دیکھا ایک ایسا راجا ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، قیمتی لباس پہن کر ہے، سر پہ امامہ سجا کر ہے، پگڑی لگا کر ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا نام تک نہیں لیتا، تو نے اس کو اتنی دولت دے دیا، یہ راجا بن کے بیٹھا ہے، اور میرے مولا میں تیرے دین کے راستے میں چل رہا ہوں لیکن حالت یہ میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ تو جب اتنی شکایت آئی دل میں، آگے بڑھے، مسجد کے دروازے پر پہنچے۔